معزز حاضرین ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں ابوالاسر حفیظ جالندھری کی شاعرانہ تصنیف شاہ نامہ اسلام، حصہ دوم، باب اول۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سن لشکر کفار کی آمادگی جنگ، یہ سن کر ایک طوفان آ گیا دریائے لشکر میں، نکل آئے سپاہی لیس ہو کر گھڑی بھر میں، سنا ابو جہل کا عتبہ نے تانا جوش میں آیا، کمال برہمی سے دامن حق پوش میں آیا، اٹھا شعلہ تکبر کا تدبر رہ گیا جل کر، کہا اچھا نظر آ جائے گا میدان میں چل کر، وہ بزدل کون ہے جو داغ نامردی اٹھاتا ہے، بہادر کون ہے جو سب سے پہلے سر کٹاتا ہے، یہ کہہ کر ہو گیا تیار عتبہ لڑنے مرنے کو، غریبوں بے گناہوں کے لہو میں ہاتھ بھرنے کو، سواروں نے پیادوں نے سنبھالے برچھیاں بھالے، سروں پر خود پہنے اور چہروں پر چلم ڈالے، اٹھا باغ دہل کے شور سے کفار کا لشکر، اٹھا باغ دہل کے شور سے کفار کا لشکر، سجا کر جسم پر شمشیر و تیر و نیزہ و خنجر، سجا کر جسم پر شمشیر و تیر و نیزہ و خنجر، انانیت کا دم بھرنے لگے ڈھول اور نگارے، صدائے طبل سے تھرا اٹھے دشت و جبل سارے، درندے خوف کھا کر جا چھپے تاریک غاروں میں، ہوا ایک حشر برپا جاگ اٹھے مردے مزاروں میں، چلے جب جنگ کو قریشی جواں تیار ہو کر، ستارے ڈر کے مارے سو گئے بیدار ہو کر، یہ منظر دیکھ کر چہرہ قمر کا پڑ گیا پیلا، کہ ابھرا داغ بن کر عدوۃ القصویٰ کا یہ ٹیلا، کہ ابھرا داغ بن کر عدوۃ القصویٰ کا یہ ٹیلا، فلک نے ایک غبار نور ہر جانب بکھیرا تھا، مگر ٹیلے کے سائے میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، افق کے رخ پہ چھوٹے جس طرح پردہ گھٹاؤں کا، افق کے رخ پہ جھوٹے جس طرح پردہ گھٹاؤں کا، ہوا تھا اس طرح قائم یہاں لشکر بلاؤں کا، صبح صادق اور مجاہدین اسلام، فرشتوں کو نئے احکام بخشے رب عزت نے، کمر کس کس کے باندھی کار پرزاران رہے، کمر کس کس کے باندھی کار
پردازان قدرت نے، فلک پر سے اڑا رنگے قمر آہستہ آہستہ، ہویدا ہو چلا نور سحر آہستہ آہستہ، جبین پاک اٹھی سجدے سے چمکی برق طور آخر، ہوا روئے زمیں پر صبح صادق کا ظہور آخر، مصلی سے اٹھا ہادی جگایا جانثاروں کو، خدا کے سامنے حاضر کیا طاعت گزاروں کو، صدائے نغمہ توحید گونج اٹھی فضاؤں میں، وہی رفتہ روانی آ گئی ساکن ہواؤں میں، ادا کر لی نماز صبح اسلامی جماعت نے، تو رخ میدان کی جانب کیا فخر رسالت نے، نتیجہ جنگ کے متعلق پیغمبر کی پیشین گوئی، لب معجز نما نے فتح و نصرت کی بشارت دی، لب معجز نما نے فتح و نصرت کی بشارت دی، شہادت کے طلبگاروں کو جنت کی بشارت دی، بتایا دشمنان دین حق کا نام لے لے کر کہ مٹ جائیں گے سب تیغے فنا کا جام لے لے کر، یہ شیبہ بن ربیعہ کا ہے، یہ زمعہ کا مقتل ہے، امیہ کا یہ مدفن اور یہ عتبہ کا مقتل ہے، یہ لے جائیں گے حسرت ہی دل ناپاک کے اندر، ابو جہل اس جگہ لوٹے گا خون و خاک کے اندر، جو کثرت آج قلت کو مٹا دینے کی طالب ہے، اسے معلوم ہو جائے گا حق باطل پہ غالب ہے، بجز حسرت یہ ظالم حملہ آور کچھ نہ پائیں گے، جہاں سے آج داغے رو سیاہی ساتھ لے جائیں گے، نہ دولت کام آئے گی نہ شوکت کام آئے گی، فقط ایمان کام آئے گا وحدت کام آئے گی، یہ باتیں کہہ کے ہادی نے دعائے خیر فرمائی، صحابہ کی جماعت کو دیا اذن صف آرائی، مجاہدین اسلام کی صف بندی، مجاہد عشق کو مختار کر کے مرنے جینے پر، مثال کوہ آہن ڈٹ گئے مٹی کے سینے پر، سر راہ شہادت سر بلندوں نے صفیں باندھی، خدا کا حق ادا کرنے کو بندوں نے صفیں باندھی، یہ ایک مسجود کے ساجد، یہ ایک مطلوب کے طالب، یہ ایک معبود کے عابد، یہ ایک محبوب کے طالب، نہ ملک و مال کی دھن میں نہ عز و جاہ کی خاطر، فقط اللہ کی خاطر، فقط اللہ کی خاطر، خیال مرگ کر سکتا نہ تھا ہرگز ملول ان کو، کہ بحر جنگ لایا تھا صداقت کا اصول ان کو، نہ ذاتی رنج تھا کوئی نہ کینہ ان کے سینوں میں،
صفائے قلب تھی مانند آئینہ جبینوں میں، نہ کوئی زوم باطل تھا نہ کوئی جوش ہنگامی، نہ فکر کامیابی تھی نہ فکر کامیابی تھی، نہ ذکر خوف ناکامی، نہ کثرت کی کوئی پرواہ نہ تھا قلت کا غم ان کو، نہ کچھ اندیشہ پست و بلند و پیش و کم ان کو، نہتے تھے مگر تسکین و اطمینان رکھتے تھے، کہ ساماں پر نہیں ایمان پر ایمان رکھتے تھے۔ یہ چند افراد جو دیندار تھے، عابد تھے، زاہد تھے، یہی تھے ہاں یہی اسلام کے سچے مجاہد تھے۔ مجاہد تھے کہ جوش و ضبط کی خاموش تصویریں، مجاہد تھے کہ دین اللہ افواجا کی تفسیریں، چلے آئے تھے مسجد کے نمازی آج میدان میں، صفیں باندھے کھڑے تھے بن کے غازی آج میدان میں، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ مارکا نور و ظلمت استعارہ از طلوع آفتاب، سحر کے دیکھ کر آثار تاریکی بھی گھبرائی، سمٹ کر ایک بادل بن گئی اور شرق پر چھائی، نظر آئی اسی میں رات کو اپنی ظفر مندی، کہ ہو جائے کسی صورت سحر کے گھر کی دربندی، دھواں اٹھا کے روکے شعلہ ہائے نور کا رستہ، دور خاور پہ بیٹھا لے کے زنگی، دود خاور پہ بیٹھا لے کے زنگی فوج کا دستہ، مقدر ہو کے ظلمت نے ضیاء کو روکنا چاہا، غبارے دور نے موج صبا کو روکنا چاہا، مرض نے تند خو ہو کر دوا کو روکنا چاہا، شفا کے روبرو ہو کر شفا کو روکنا چاہا، خش و خشاک نے سیل فنا کو روکنا چاہا، دل ناپاک نے نور خدا کو روکنا چاہا، اندھیرے نے کوئی صورت نہ دیکھی سر چھپانے کی، تو کی ایک آخری کوشش اجالے کو دبانے کی، افق پر گر گئے بادل حصارِ آہنی بن کر، کہ سورج کیا نہ آنے پائے گی کوئی کرن چھن کر، ہوا تھرا گئی ظلمات کے ان خانہ زادوں سے، کہ جز پر خاش ظاہر کچھ نہ تھا ان کے ارادوں سے، ازل سے کر رہا ہے زور باطل اپنی تدبیریں، مگر روکے سے رکتی ہیں کہیں قدرت کی تقدیریں، اندھیری رات اپنے خاتمے پر مکر کرتی ہے، ہمیشہ ابر کے پردوں میں اپنا رنگ بھرتی ہے، افق پر جمع ہو جاتے ہیں یہ آفت کے پر کالے،
بزعم خود سیاہ کاری کا پردہ ڈھانکنے والے، مگر ہر صبح ان کو ظلم کی پاداش ملتی ہے، اندھیرے کو اجالے سے شکست فاش ملتی ہے۔ ہوئی اب روشنی بھی فرض ادا کرنے پر آمادہ، لپیٹا عابد مشرق نے اٹھ کر اپنا سجادہ، دریچہ کھول کر خورشید عالم تاب نے جھانکا، کنگھیوں سے لیا کچھ جائزہ ظلمت کے ساماں کا، سیاہ بادل کی جرت دیکھ کر تیور پہ بل آیا، اٹھایا تازیانہ برق کا باہر نکل آیا، عظیمیت کے لیے کیا مال ہیں پتھر حصاروں کے، غبارے رہ سے کب رکتے ہیں رشتے شہسواروں کے، غبارے راہ سے کب رکتے ہیں رستے شہسواروں کے، اٹھا خورشید جب آمادہ جنگ و جدل ہو کر، گری ظلمت پہ برق نور پیغام اجل ہو کر، پرے کرنوں سے تیروں کی طرح پر جوڑ کر نکلے، یہ برچھے ابر کی ڈھالوں کے سینے توڑ کر نکلے، جلا ڈالا کہیں تار تابش سے ان کالی بلاؤں کو، کہیں کالے پکڑ کر چیر ڈالے اژدہاؤں کو، بہت پرہول تھا یہ آخری منبع فسادوں کا، کہ جھمگٹ تھا طلسماتی سواروں کا پیادوں کا، جہاں باطل سحر پر جال پھیلانے کو آئے تھے، جہاں عفریت سورج کے نکل جانے کو آئے تھے، جہاں عفریت سورج کو نگل جانے کو آئے تھے، نظر آئی وہاں اب خون میں لتھڑی ہوئی لاشیں، چھری سے کاٹ دی ہوں جس طرح تربوز کی کاشیں، ہوا ظلمت کا بیڑا غرق بحر نامرادی میں، لہو کی ندیاں سی بہہ گئیں مشرق کی وادی میں، نماز عید کی خاطر نہا کر باوضو ہو کر، سحر اس خون کے دریا سے نکلی سرخ رو ہو کر، میدان بدر میں صف مجاہدین کا منظر، ادھر روشن ہوئی روئے نبی سے بدر کی وادی، ادھر پائی شہ خاور نے دام شب سے آزادی، بیاباں کے عظیم الشان منظر سے اٹھے پردے، کہ جیسے قلب میں کوئی فرشتہ معرفت بھر دے، ہوئی جب روشنی تو آسماں والوں نے کیا دیکھا، زمیں پر نور و ظلمت کا نرالا معرکہ دیکھا، کھڑی تھی ایک مٹھی بھر جماعت حق پسندوں کی، بھری دنیا سے منہ موڑے ہوئے دیندار بندوں کی، نہتے بے سر و سامان بھوکے اور تھکے ہارے، کہ مل کر 313 جواں وہ پیر تھے سارے،
کٹی تھی زندگی جن کی ریاضت میں عبادت میں، شہادت کے لیے آئے تھے میدان شہادت میں، پتہ دیتی تھی ان کی خاک ساری سربلندی کی، نگاہوں میں مرقع تھا دلوں کی درد مندی کا، نگاہوں میں مرقع تھا دلوں کی درد مندی کا، یہ آئے تھے کہ شمع دین حق کا بول بالا ہو، پتنگیں جل بجھیں لیکن اندھیرے میں اجالا ہو، یہ مرگ و زندگی میں فیصلہ کرنے کو آئے تھے، جواں مردوں کی صورت مارنے مرنے کو آئے تھے، یہ پہلا جیش تھا دنیا میں افواج الہی کا، جسے اعلان کرنا تھا خدا کی بادشاہی کا، یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا نرالا تھا، یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا، لشکر مشرکین کی دھوم دھام، صفیں باندھے کھڑی تھی یہ جماعت ضبط کامل سے، یکایک ایک سیاہ آندھی اٹھی مد مقابل سے، امڑتی دوڑتی اٹھتی ہوئی بڑھتی ہوئی آندھی، زمیں پر پھیلتی افلاک پر چڑھتی ہوئی آندھی، ہوا پر اڑ کے جانا چاہتی تھی پرغضب مٹی، فلک کا منہ چڑھانا چاہتی تھی بے ادب مٹی، غضب میں برقعائے تیغ چمکاتا ہوا بادل، بجائے آب رحمت خاک برساتا ہوا بادل، نہاں اس ابر میں ڈھولوں کی ڈھم ڈھم دف کی دف دف تھی، مغلظ گالیوں کا شور تھا کتوں کی عف عف تھی، انانیت کے نعرے اشتروں کی بلبلاہٹ تھی، انانیت کے نعرے اشتروں کی بلبلاہٹ تھی، صدائے طبل میں بھونچال کی سی گڑگڑاہٹ تھی، سماعت پاش شیب فتنہ زا رفتار گھوڑوں کی، مسلح شہسواروں کی ڈپٹ پھٹکار کوڑوں کی، زمیں سے آسماں تک گونج اٹھی ناپاک آوازیں، زمیں سے آسماں تک گونج اٹھی ناپاک آوازیں، ڈرانی خوفزا پرہول ہیبت ناک آوازیں، دشمنوں کا سراپا کیا جب چاک مقروض ہوا نے گرد کا پردہ، اٹھا اللہ کے ہر دشمن نامرد کا پردہ، نظر آئے بیاباں میں وہ گولان بیابانی، نظر آئے بیاباں میں وہ گولان بیابانی، کہ جن کی وضع سے شرمندہ تھا ملبوس انسانی، وہ سر جو ایک اللہ کے مقابل سرکشیدہ تھے، مگر سنگی بتوں کے آستانوں پر خمیدہ تھے، وہی سر جو سراسر ناز و نخوت کے تھے گہوارے،
ہلا سکتے نہ تھے شانے بھی جن کو بوجھ کے مارے، جبینوں پر شکن ڈالے ہوئے خوف آفریں چہرے، جبینوں پر شکن ڈالے ہوئے خوف آفریں چہرے، نجس چہرے غضب آلود چہرے خشمگیں چہرے، وہ آنکھیں ہاں وہ آتش ریز آنکھیں شعلہ بار آنکھیں، وہ تیروں سے زیادہ تند پوری 2000 آنکھیں، وہی گندے دہن بدگوئی اسلام کے عادی، دروغ و طعن و دل آزاری دشنام کے عادی، قسم کھا کھا کے جھوٹے عہد و پیمان باندھنے والے، خدا پر اور مصطفیٰ پر لاکھ بہتان باندھنے والے، وہ دستے چیرہ دست آلود خون زیر دیشا میں، نہ کرتے تھے جو اصلاً امتیاز انسان و حیوان میں، یتیموں اور بیواؤں کی دولت چھیننے والے، سگے باپوں سگی ماؤں کی عزت چھیننے والے، وہ سرکش گردنیں اکڑی ہوئی اکڑے ہوئے سینے، زرا کے حلقہ ہائے تنگ میں جکڑے ہوئے سینے، وہ سینے جن کے اندر گندگی پنہاں تھی کینے کی، پتہ دیتی تھی جن کے باطنوں کا بو پسینے کی، وہ سینے جن کے اندر دل تھے لیکن سخت پتھر دل، بہت بے درد ظالم دل، بہت بے رحم کافر دل، بہت بے درد ظالم دل، بہت بے رحم کافر دل، وہ گھٹنے جو ہمیشہ قتل کرنے ہی کو جھکتے تھے، کسی مظلوم کی چھاتی پہ دھرنے ہی کو جھکتے تھے، وہی کنجرو قدم جو ریزنوں کی چال چلتے تھے، بدی کی راہ میں شیطان سے آگے نکلتے تھے، وہ جن کی زندگی گزری تھی انسانی لہو پینے، خدا سے دشمنی اور قیصر و کسریٰ سے یارانے، وہ جن کی زندگی گزری تھی انسانی لہو پیتے، لباس آدمی میں سانپ بچھو بھیڑیا چیتے، وہ سب کے سب جنہیں حاصل تھے اعزاز رئیسانہ، خدا سے دشمنی اور قیصر و کسریٰ سے یارانہ، وہ سب کے سب رسول اللہ کے مانے ہوئے دشمن، پرانے مدعی اور جانے پہچانے ہوئے دشمن، تعدی کے جگر گوشے بدی کی آنکھ کے تارے، وہی اس حملہ آور فوج کے سردار تھے سارے، غرور و تمکنت کی شان دکھلاتے ہوئے آئے، اکڑتے بنتے تنتے بیج بل کھاتے ہوئے آئے، سواروں کے پرے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے نکلے، پیادے دست کی چھاتی کو دہلاتے ہوئے نکلے، زمیں کا سینہ ان کی چال سے شک ہوتا جاتا تھا، فلک کا رنگ اس بھونچال سے فک ہوتا جاتا تھا، یہ قوت کی نمائش تھی، یہ کثرت کا دکھاوا تھا، خدا کے ملک پر شیطان کے بندوں کا دھاوا تھا، یہ لشکر
گز اٹھائے برچھیاں تولے ہوئے نکلا، یہ لشکر گز اٹھائے برچھیاں تولے ہوئے نکلا، عالم کی شکل میں شیطان پر کھولے ہوئے نکلا، اٹے تھے سر بسر چار آئینے گردے کدورت میں، چمکتی تھی غضب کی بجلیاں اس ابر ظلمت میں، یہ ظلمت عدوۃ القصویٰ کے ٹیلے سے نکل آئی، یہ ظلمت عدوۃ القصویٰ کے ٹیلے سے نکل آئی، گھٹا شب رنگ ڈھالوں کی زمین بدر پر چھائی، نہ تھی لیکن خبر ان بد سرشتوں بد نہادوں کی، نہ تھی لیکن خبر ان بد سرشتوں بد نہادوں کی، کہ اندیکھا خدا بھی دیکھتا ہے ان ارادوں کی۔ صفحہ اسلام، صفیں باندھے کھڑے تھے سامنے ایمان والے بھی، خدا والے محمد والے قرآن والے بھی، نمائش تھی نہ شوکت تھی نہ گھوڑے تھے نہ جوڑے تھے، نمائش تھی نہ شوکت تھی نہ گھوڑے تھے نہ جوڑے تھے، نہ کلگی تھی نہ ترا تھا، کمندیں تھیں نہ کوڑے تھے، اگرچہ عرش پیما ہمت مردانہ تھی ان کی، فقیرانہ تھا مسلک وضع درویشانہ تھی ان کی، نماز عجز کے سجدے تڑپتے تھے جبینوں میں، نماز عجز کے صدقے تڑپتے تھے، نماز عجز کے سجدے تڑپتے تھے جبینوں میں، چٹانوں کی طرح مضبوط دل رکھتے تھے سینوں میں، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، نہ تیغ و تیر پر تکیہ نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔